تھے اور آپ کا فون نہ آتا اسامہ بھائی تو مجھے تو بالکل یاد ہی نہیں تھا. اللہ خیر کا معاملہ کرے. چلیں اللہ تعالیٰ خیر فرمایا. یہ شروع کریں جی. جی شیخ محترم آپ درس کا آغاز کر سکتے ہیں. اللہ خیر بات کر. اب یہ میں کتنی دیر تک لے جاؤں گا, کتنے بجے تک؟ 11:15 تک شیخ آپ 35 سے 40 منٹ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. چلو ٹھیک جی, ٹھیک. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد, الحاد کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے, اور آج ہم الحاد کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے. الحاد کے تعارف میں اور اس کی مختلف صورتوں میں گزشتہ جو ہمارے پہلے 2 لیکچر تھے اس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ الحاد ہر اس گناہ یا اس عملی غلطی کو کہتے ہیں جس کی بنیاد فکری کجی ہو. اگر اس کے پیچھے فکری طور پر کوئی کجی بنیاد دلیل موجود نہ ہو اور انسان صرف عملی طور پر غلطی سرزد یعنی غلطی کا ارتکاب کرے, اس سے غلطی سرزد ہو, تو اس کو الحاد نہیں کہا جا سکتا. لہذا ہر گناہ یا ہر غلطی یا ہر جو ٹیڑھا پن ہے یا ہر مزاج کا یا کردار کا کھردرا پن یا اس کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ الحاد نہیں کہلا سکتی. الحاد وہ غلطی, وہ گناہ, وہ خطا جس کے پیچھے فکری کجی اس کی موجود ہو, اور فکری طور پر انسان جو ہے اس کے لیے دلائل جو ہے وہ تراش کے بیٹھا ہوا ہو. لہذا ہم جب الحاد کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا الحاد وہ نظر آتا ہے جو دراصل ابلیس سے سرزد ہوا, جو ابلیس نے اس کا ارتکاب کیا کہ اس نے جو اللہ کریم کے حکم کی نافرمانی کی تھی وہ محض غلطی اور خطا نہیں تھی, بلکہ اس کے پیچھے اس کی ایک فکر موجود تھی. اس نے ایک باقاعدہ دلیل تراشی تھی اور اس نے ایک دلیل دی اور کہا اس نے کہ خلقتنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. اس طرح اس اعتبار سے اس نے اپنے طور پہ یہ سمجھ لیا بزعم خود کہ جو آگ سے بنا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور جو مٹی سے بنا ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا. یہ دلیل صحیح تھی یا غلط تھی وہ تو بجائے خود غلط تھی, اور اس کی بہت ساری اس کے پہلو ہیں کہ مٹی اور آگ کا اگر مقابلہ کیا جائے تو کوئی بنیاد ایسی نہیں ہے جس بنیاد پر آپ آگ کو بہتر قرار دیں, لیکن اس کی دلیل یہی تھی کہ وہ اس نے دلیل یہ دی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. یہ گویا اس کی دلیل تھی, تو اس نے اپنی عقل استعمال کی. تو جو اللہ کا حکم تھا وہ شریعت کی بنیاد پر تھا, اور اللہ کا حکم ہمیشہ شریعت ہوتا ہے, اور شریعت کو رد کرنے کے لیے جو ٹول یوز کیا گیا ابلیس کی طرف سے سب سے پہلا وہ عقلیت تھی. لہٰذا جب بھی آپ شریعت کے مقابلے میں عقلیت کو استعمال کریں گے تو اس سے الحاد کا آغاز ہوگا. ایک ہے شریعت کی تفہیم میں عقل کو استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو عقل انسان کو عطا کی ہے وہ شریعت کی تفہیم کے لیے عطا کی ہے. البتہ اگر کوئی انسان اس شریعت کے مقابلے میں اسی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ عقلیت دراصل الحاد کی بنیاد قرار پاتی ہے. لہٰذا یہ پہلا موقع تھا جب عقلیت بمقابلہ شریعت وہ بالکل سامنے آئی اور اس نے بڑے بڑے دھڑلے کے ساتھ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, اور اس نے اس طرح سے اپنی بہتری کا اعلان بھی کیا اور اس کی پھر ساتھ دلیل بھی دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور پھر ساتھ اس کے یہ صرف یعنی یہ عقلیت اور شریعت کا جو مقابلہ ہے یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی دلیل تھی, اس میں حسد بھی شامل تھا, اس میں تکبر بھی شامل تھا,
اور اس کو بنیادی طور پر تو اس وجہ سے بہت تکلیف تھی کہ اللہ کریم نے یہ فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ اس وجہ سے اس کو جو حسد تھا، پھر اس کو انا خیر منہ والا جو تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان کسی بھی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، تو یہ بھی الحاد کی بنیاد بنتا ہے۔ تو حسد، تکبر اور جو اقلیت کا بے جا استعمال شریعت کے مقابلے میں، یہ بنیاد ثابت ہوا ابلیس کے الحاد کی، جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ اور تکبر، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تکبر اپنے کسی بڑے پن کو، یا تکبر اپنے کسی بھی اعلیٰ چیز کو، استعمال کو، یا اچھا اعلیٰ طرز زندگی کو تکبر نہیں کہتے۔ تکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن فرما دی کہ بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ آپ حق کا انکار کریں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں۔ اور ابلیس نے یہ دونوں کام کیے، اس نے حقیر بھی سمجھا، انا خیر منہ، اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، اور دوسرا اس نے تکبر کا اظہار کیا، بطر الحق، حق کا انکار کیا، اور حق کے انکار کی وجہ اقلیت تھی۔ تو یہ گویا پہلی بنیاد ثابت ہوئی ابلیس کے الحاد کی۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہاں سے ایک الحادی نظام کی بنیاد پڑی کہ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف ایمان کے مقابلے میں اقلیت ہے، یا مادی فوائد ہیں، یا مادیت۔ روح اور ایمان بمقابلہ مادہ و عقل، اور عقل جو ہے وہ ہمیشہ ٹولز یوز کرتی ہے جو مادی دنیا کو دیکھ کر، مشاہدے کو دیکھ کر، اپنے جو انسان کے جو جتنے بھی ٹولز ہیں، یعنی اس کی قوت بصارت ہے، قوت سماعت ہے، جتنی انسان کے پاس قوتیں ہیں، جس کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ جو مادی چیزوں سے جتنے بھی معلومات حاصل کرتے ہیں، تو ان مادی چیزوں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر عقل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا جب عقل ہمیشہ مادی چیزوں کے حصول کی بنیاد، مادی چیزوں سے حاصل ہونے والے علم کی بنیاد پر اپنا فائدہ سوچتی ہے، اور اس فائدے کو آپ عقلیت کہہ لیں یا مادیت کہہ لیں، یہ بمقابلہ ایمان ہوتا ہے، بمقابلہ روح ہوتا ہے، یا بمقابلہ شریعت ہوتا ہے۔ یہاں سے دو فوجیں، دو گروپ، اور ہمیشہ کے لیے دو گروہ بن گئے، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، جس کو اللہ کریم قرآن میں کہتا ہے کہ ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کی بنیاد روح اور ایمان ہے اور شریعت ہے، اور دوسرے گروہ کی بنیاد جو ہے وہ عقل ہے، مادیت ہے، اور اس میں جہاد، اس میں حسد بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اور اس میں اس طرح کی جتنی رذائل اخلاق ہے اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ ہے حزب الشیطان۔ لہذا دنیا میں فوجیں دو ہی ہیں، ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سمجھنا چاہے کہ میں کس گروہ میں ہوں، تو اس کو ہر لمحہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے، اور اپنے طرز عمل کی جانچ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ حزب اللہ میں ہے یا حزب الشیطان میں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری فوج نہیں۔ حزب الشیطان میں ہونے کے لیے اس کے پاس دلائل کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے پاس وہ جو فکر کی کجی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، فکری بنیادیں کہاں سے آ رہی ہیں، الحاد کیسے پیدا ہو رہا ہے، کس طرح سے وہ حزب الشیطان کا حصہ بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں بعد کی۔ لیکن ہر انسان کو ہر لمحہ اپنے طرز عمل کو جانچتے رہنا چاہیے کہ وہ حزب الشیطان میں ہے یا حزب اللہ میں ہے۔ ظاہر ہے جو شخص حزب اللہ میں نہیں ہے وہ لازماً حزب الشیطان میں ہے۔ تو آپ اگر ایک پازیٹیو چیز کو دیکھتے رہیں کہ میں حزب اللہ میں ہوں کہ نہیں، تو اگر آپ حزب اللہ میں نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم لازمی طور پر حزب الشیطان میں۔ تو اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک مجھے جو ہے وہ مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اور انک من المنذرین، تو یہ قیامت تک کے لیے اس کو جو مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے یہ دو گروہ جو ہے وہ چلتے رہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس الحاد آتا ہے قابیل کا۔ قابیل اور حابیل کا جو آپس میں معاملہ ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، جس کا سورۃ المائدہ کے اندر اللہ کریم نے ذکر کیا ہے، اگرچہ نام تو نہیں لیے، اللہ تعالیٰ نے تو بس ابن آدم کہا ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔
تو ان کی آپس میں ایک بحث ہوئی، اور وہاں کیا بحث ہوئی ہے بنیادی طور پر، وہ بحث کیا تھی، کیا تفصیل ہے اس کی، لیکن وہ حلت و حرمت کے قانون کی پامالی تھی دراصل۔ تو جب حلت و حرمت کے قانون کی پامالی پر ایک تل گیا، اور اس کے لیے وہ دلائل بھی دے رہا تھا، اس کے پاس دلائل تھے، یعنی خواہشات نفسانی پورے کرنا چاہتا تھا، اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ دلیل، اور دلیل بھی اس کے پاس یہ تھی کہ وہ کہتا ہے کہ فکری طور پر یا طبعی طور پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا جو حق بنا رہا تھا، یعنی جیسا مفسرین لکھا ہے، اگرچہ اس کی جو اس واقعے کی اور اس کی کوئی ایسی مستند دلیل تو نہیں ہے کہ ان کا مسئلہ کیا تھا۔ جب قرآن تو کہتا ہے اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی تھی، لیکن قربانی کیوں تھی، اس کے پس منظر میں کیا تھا، قربانی کیوں کی تھی، اس کے پس منظر میں کیا تھا، اس کے بارے میں اگرچہ کوئی بہت مستند دلیل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک دلیل موجود ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کہانی یہ تھی کہ ابتدائی آفرینش بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان سے جب کوئی آگے نسل انسانی کا آغاز ہوا، تو ابتدائی طور پر دو لوگ اکٹھے پیدا ہوتے تھے، ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے پیدا ہوتے تھے، اور جو ایک حمل سے دونوں پیدا ہوتے تھے ان دونوں کو بہن بھائی قرار دے دیا جاتا تھا، اور جو بعد میں دوسری دفعہ پیدا ہونے والے ہیں وہ بہن بھائی قرار پا جاتے تھے، اور ان دونوں کے آپس میں کراس جو ہے وہ رشتے ہو جاتے تھے، بعد میں پیدا ہونے والا مرد، پہلے پیدا ہونے والی عورت، پہلے پیدا ہونے والے مرد اور بعد میں پیدا ہونے والی عورت، اس طرح سے ان کے آپس میں کراس جو ہے وہ ان کی شادیاں ہو جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے دلیل قابیل نے یہی دی تھی کہ اگر ایک ماں اس رشتے سے مانے نہیں ہے، کہ مشترکہ ماں ہے اور وہ اس رشتے سے مانے نہیں ہے، تو ایک حمل کیسے مانے ہے؟ ایک ہی ماں اگر مانے نہیں ہے تو ایک حمل کیسے مانے ہو سکتا ہے؟ تو یہ گویا اس کے پاس یہ اس کی دلیل تھی، اور اس نے اس قبیح فعل کے لیے اپنے ایک شریعت کے دیے ہوئے حلت اور حرمت کے قانون کی پامالی کے لیے اس نے ایک اپنی دلیل گھڑ لی تھی کہ جہاں ایک ماں مانے نہیں ہے تو ایک حمل مانے کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے اس کے لیے جو ہے وہ پوری سر توڑ کوشش کی، اور بلاخر جو ہے قربانی کی گئی، اور قربانی بھی اس کی قبول نہیں ہوئی، اور قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ بھی اسی حرص و حوث تھی، اور یا ردی مال جو مفسرین نے لکھا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام حوث و ہوا یہ بھی اس کا حصہ بن گیا اس الہادی نظام کا۔ جب ہم حزب الشیطان کی بات کرتے ہیں، جس کے اندر مادیت تھی، جس کے اندر اقلیت تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہوائے نفس جو ہے یا نظام حرص و ہوا جو ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، اور دوسری طرف وحی تھی، دوسری طرف شریعت تھی، دوسری طرف خوف خدا تھا، دوسری طرف تقویٰ تھا۔ کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کہنے لگا، حابیل جو چھوٹا تھا اس نے اس کو کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف کہ مجھے تو قتل کرے گا، لئن بسطتا یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، بھی دست درازی کرے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی ہرگز نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس رب کا خوف ہے۔ تو گویا ایک طرف خوف ہے، خوف خدا ہے، تقویٰ ہے، اور شریعت ہے، وحی ہے، اور دوسری طرف نظام حرص و ہوا ہے۔ تو ہوائے نفس بمقابلہ وحی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ روح ایمان بمقابلہ مادہ و عقل تھا، اب اس کے اندر ایک چیز اور شامل ہو گئی، اور وہ کیا تھا؟ ہوائے نفس بمقابلہ وحی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یوں فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ایک پورا نظام بنا ہے، اور اس نظام میں ایک طرف العلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے اس کا العلم ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، اور اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے، انہوں نے سمجھایا، ایک پورا نظام بنا، نظام علم بھی، نظام فکر و عمل بھی، نظام ایک کردار کا نظام بنا، اور اس کے اندر تقویٰ بھی ہے، اس کی بنیاد ہے۔
تو ایک طرف العلم ہے، دوسری طرف ہوائے نفس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی ہوائے نفس کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہے، العلم آ گیا ہے، اگر یہ آپ نے کیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ تو کوئی کارساز ہوگا نہ ہی آپ کا کوئی مددگار ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوائے نفس بنیاد بنتی ہے، چاہے علم کی، چاہے فکر کی، چاہے کردار کی، چاہے شریعت کی، چاہے ان کی ایک شخص کے انفرادی کردار کی، اور چاہے اجتماعی طور پر معاشروں کی، اور چاہے پوری کی پوری تہذیب کی بنیاد ہوائے نفس بنتی ہے، تو وہ دراصل انسانیت کی تباہی و بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ کمپیریزن ہمیں بتا دیا، ایک جگہ تو فرما دیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي مِن بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ گویا یہ نظام ظلم کا نظام ہو جائے گا، جہاں کہیں وحی الہی کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کے ہوائے نفس کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے، تو یہ ایک ایسا نظام تشکیل دیتا ہے، یہ طرز عمل ایک ایسی تہذیب تشکیل دیتا ہے کہ جو ایک ظلم کا نظام ہے، اور اس ظلم کے نظام کو پھر جب تک آپ وحی کے تابع نہیں لاتے وہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے اقبال نے جو مغرب کے نظام کے بارے میں کہا تھا، چونکہ مغرب کا سارا نظام ہوائے نفس کی تکمیل کے لیے ہے، اور خاص طور پہ جب آپ 1789 کے انقلاب فرانس کے بعد کا جو جتنی بھی رینائسنس یا جتنی بھی نشت ثانیہ ہوئی ہے مغرب کے اندر، وہ ساری کی ساری ہوائے نفس کو پورا کرنے کے لیے، بہتر معیار زندگی بنانے کے لیے، ایک شخص کو دنیا میں مادی طور پر جو کچھ چاہیے وہ دینے کے لیے ہے. اس کے علاوہ روح کا تقاضا کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اور انسانی روح کی بالیدگی کے لیے بھی کچھ چاہیے کہ نہیں، اس کی غذا کی بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی میں کیا نازل کیا، یہ سارے تقاضے پس پش ڈال دیے گئے اور صرف ہوائے نفس کو سامنے رکھا گیا. اسی کو اقبال نے یوں کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو وہ شاخ نازک کیا ہے، وہ جس کے اوپر پوری کی پوری بنیاد رکھی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دراصل وہ الہاد ہے جو ہوائے نفس کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور پورا کا پورا نظام الہاد اس کے پس منظر میں مادیت، عقلیت اور ہوائے نفس. اب اندازہ کیجئے اس فکری کجی کے، اب جب ہم قابیل اور حابیل کی بات کرتے ہیں تو اس فکری کجی یا الہاد کے بدترین اثرات کا آغاز ہوا کیسے؟ قتل آدمیت. اللہ اکبر! روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ اس فکری کجی اور اس ہوائے نفس کی بنیاد پر ہوا ہے. اندازہ کیجئے. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی کوئی ظلم کے ساتھ مظلومیت کے عالم میں قتل ہوتا ہے، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها، کہ جو بھی قتل ہوتا ہے دنیا روئے زمین پر، اس میں جو سب سے پہلا قاتل تھا اس دنیا میں، اس کے خون کا بدلہ، یعنی خون کا ایک حصہ اس کو بھی پہنچتا ہے. لأنه كان اول من سن القتل، اس لیے کہ اس میں وہ سب سے پہلا قاتل تھا، تو سب سے پہلے قاتل کے اوپر، یعنی قابیل تھا، تو سب سے پہلے قاتل کے اوپر یہ دنیا جہان کے جتنے خون ہیں ان کا گناہ بھی ان کے اوپر پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کا نظام تاریخی طور پر الہادی بنیادوں سے مربوط ہے، اور جہاں کہیں یہ الہاد ہوتا ہے اس سے ایک ظلم کا نظام جو ہے وہ اس کی بنیاد پڑتی ہے اور ظلم کا نظام اسٹیبلش ہوتا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی ظلم کا نظام چل رہا ہے. اب میں اس کی پریکٹیکل سائڈ کے اوپر میں زیادہ دلائل اور زیادہ وضاحت اور مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کا نظام ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی الہادی فکر جو ہے وہ کار فرما ہے. اس سے آگے جب آتے ہیں نوح علیہ السلام، میں کوشش کروں گا اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تاریخ کا یہ پورا جو سپین ہے، یہ ہمارے موضوع کا جو تاریخ کا حصہ ہے
الہاد کی تاریخ کو جلدی جلدی ختم کر لیں، لیکن آج میں ایک دوسرا حصہ، یعنی جو آپ قوم نوح پر پہنچتے ہیں تو اب دیکھیں وہاں پہ کیا فکری کجیاں موجود ہیں اور کس وجہ سے آگے معاملات جو ہیں وہ الہاد کی بنیاد پر ایک باقاعدہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے درمیان چلتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے دیکھیں قوم نوح میں جو سب سے پہلی بات تھی وہ موت اور حیات کے تصور کا ابہام تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو صلحاء اور انبیاء ہیں انہیں مرنا نہیں چاہیے، ان کو تو زندہ رہنا چاہیے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ رہے اور اس کے اوپر موت نہ آئے، اسی طرح صالحین کے اوپر موت نہ آئے۔ اور اس بنیاد پر انہوں نے اس اپنے تصور کی کجی کی بنیاد پر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے ان کے خلاف انہوں نے ایک غلو کیا، یا تو صلحاء کی محبت میں غلو کیا یا پھر انہوں نے مخالفت کی۔ اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جنہوں نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو مخالفت کی وہ تو کی، اور اس کا حضرت نوح علیہ السلام نے مقابلہ کیا، لیکن جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اس تصور کے ابہام کی وجہ سے ایک ایسے دین کی اور ایک ایسے نظام فکر و عمل کی بنیاد رکھی جو قطعاً اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں تھا۔ یا تو صلحاء سے محبت میں غلوب کی، تصویروں کے ذریعے اب عبادت کا آغاز کر دیا۔ علامہ ابن کثیر اور علامہ ابن تبری وغیرہ نے سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو لوگ تو مخالفت کر رہے تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، اور جو ان کی موافقت کر رہے تھے انہوں نے بھی اس فکری غلطی اور فکری کجی کی وجہ سے صالحین کی تصویریں بنا کے رکھ لیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ شوق عبادت میں اضافہ ہوگا۔ لو صبرناہم کان اشفق لنا الی العبادت اذا ذکرناہم، کہ یہ ہمیں یاد رہیں گے تو اس کے ذریعے سے ہماری جو ہے وہ عبادت کے اندر شوق آگے بڑھتا رہے گا۔ تو گویا انہوں نے جتنی بھی یادگاریں بنائیں یا بت بنائے یا مجسمے بنا کے رکھ لی، یہ دراصل انہوں نے تشویق عبادت کے لیے بنائے تھے، اور وہ جو درست تفہیم دین تھی اور جو اصل رہنمائی تھی اس کی غیر موجودگی میں سارے کے سارے وہ ایک دوسری طرف چل پڑے، جو ظاہر ہے کہ وہ دین نہیں تھا جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات کہی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہے، بھیجے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ لہذا یہ تصور جب بھی کوئی شخص رکھے گا، وہ چاہے اپنے آپ کو دیندار کہے، وہ ایک الہادی فکر کی بنیاد رکھے گا کہ انہوں نے جو اگر شریعت کے بارے میں اس طرح کی خود ساختہ کوئی فکری باتیں یا فکری نقطے جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سنبھالا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت بھی تو لوگوں نے یہی بات کی تھی، وہی حرکت جو حضرت نوح علیہ السلام سے چلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ وہ لڑی ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور دین کے ماننے والے، نبیوں کے ماننے والے، انہوں نے یہ فکر غلط فکر جو ہے وہ دنیا میں لگا رکھی تھی کہ نبی جو ہے اس کو دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور واپس جو چلا جاتا ہے وہ پھر نبی نہیں ہوتا، یا پھر اس سے جو ہے وہ ساری کی ساری فکری طور پر کجی جو ہے وہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے سے نظام فکر و عمل بدل جاتا ہے اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا اس موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اور آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدن، تم میں سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، بخاری شریف میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ وہ پھر اس کو وہ جان لے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ بنیاد جس کی بنیاد پر آگے دین چلتا ہے وہ تفہیم دین ہے، اور وہ اس کا مطلب تصور شریعت ہے، اس کا مطلب اصل بنیاد وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ خود نبی یا خود جو صالحین ہیں وہ اصل بنیاد نہیں ہوتے، وہ چلے بھی جائیں تو دنیا میں نظام وہی چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نبیوں کے ذریعے سے دیا ہوتا ہے۔ لہذا سمجھ لیجئے کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تو جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو جتنی بھی میں نے عرض کیا کہ فکر کی ایک کجی کا ایک ٹریک ہے جس میں روحانیت کے مقابلے میں مادیت ہے اور شریعت کے مقابلے میں عقلیت ہے، اور اس میں پھر وحی الہی کے مقابلے میں ہوائے نفس ہے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس شدت الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں نبی اور رسول آتے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو العزم من الرسول، رسولوں میں اولو العزم بھی آئے، گویا جو جیسا الحاد کسی قوم میں وقوع پذیر ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ویسا مسلح بھیج دیتا تھا، تو عام مسلح بھی آتے تھے، پھر اس کے بعد نبی آتے تھے، پھر علاوہ رسول آتے تھے، رسولوں کے اوپر آپ سمجھ لیں اولو العزم رسول جو، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی یہ فضیلت ہے کہ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو یعنی کیٹیگریز جو ہم کہتے ہیں کہ اولو العزم رسول جو ہیں وہ بھی جس طرح کی شدت کا مقابلہ کرنا پڑا اتنے ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیے۔ تو عام کیٹیگری جو ہے وہ عام مصلحین کی ہے، اس کے بعد نبیوں کی ہے، نبی عام مصلحین سے بہتر ہوتے ہیں، رسول عام نبیوں سے بہتر ہوتے ہیں، پھر اولو العزم رسول جو ہیں وہ 5 ہیں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ 5 ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ 5 اولو العزم رسول، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم رسول ہیں، اور پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاتم النبیین ہے۔ یہ ایک پورا گویا ہمیں الگ الگ 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان مل جاتی ہے۔ پھر مظاہر الحاد جو پوری تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں ان میں بت پرستی بھی ہے، آبا پرستی بھی ہے، اتباع امراء بھی ہے، مخالفت رسول بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی جو مخالفت کی جا رہی ہے، ہر ایک کے پیچھے بت پرستی ہے۔ قالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، یعنی وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ نہ چھوڑیں، اپنے جو بت ہیں ان کو نہ چھوڑیں، اور بتوں کو نہ چھوڑنے کی ایک وجہ بتاتے ہیں، اور یہ ایک گویا بت پرستی کا ذریعہ اس سے بھی الحاد کا ایک ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح آبا پرستی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ان کو کہا جاتا ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب کی جو ہے وہ اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اسی طرح وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، جو اپنے ان کے بڑے بڑے جو ان کے تھے امراء، وہ ان کی پیروی کرتے تھے، اور اپنے جو نبی کی پیروی کو چھوڑ کر، تو یہ جو امراء تھے ان کے پاس بھی کیا تھا، امراء کے پاس اصل میں دلیل کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی بھی دور کے امراء کو دیکھ لیں، چاہے وہ ماضی کے ہوں، چاہے حال کے ہوں، اور چاہے قریبی ماضی قریب کے ہوں، غریب عام طور پہ یہ جو امیر جو ہیں عام طور پہ امراء وہ غریبوں کا خون چوستے ہیں، اور پھر جو کج فہمی ہے اور جو فکری کجی ہے اس کی بقا کے ضامن وہی بنتے ہیں، جو امراء جو ہیں نبیوں کی مخالفت کر کے فکری کجی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہی لوگ شعور اور آگہی میں رکاوٹ ہوتے ہیں، اور جو کہا لا تذرن آلہتکم، کہ اپنے الہوں کو نہ چھوڑو، یہ مذہبی پیشواؤں کا قول نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل اب امراء کا قول ہے، کہ کیونکہ ان کو اپنی سیاست اور جو بھی وہ ریاست و وطنیت یا جو بھی ان کا اپنا ایک تھا پوری عمارت، اس کو وہ قائم رکھنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ نبیوں کی مخالفت بھی کرتے تھے۔ اصل بات یہ نہیں ہوتی تھی، یعنی کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ امراء جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، کبھی ان کی آبا پرستی، بت پرستی، مخالفت رسول، یہ دراصل ایک امپائر جو ہے ان کی وہ باقی رہتی ہے، اور اس امپائر کے پیچھے جو ہے وہی الہادی نظریات ہوتے ہیں۔
پھر آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے تفہیم و بصیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی قوم جو ہے یا کوئی فرد الحاد کا شکار ہوتا ہے تو اس سے اس کو وہ تفہیم وہ بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا خاصہ بنایا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ رسول کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی بیوقوف سمجھتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں نے جو کہا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحۃ، کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑی جہالت میں، بے وقوفی میں اور حماقت میں کام کر رہے ہیں. انا لنظنکم من الکاذبین، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نہ جھوٹے ہیں. اب دیکھیں، اندازہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ نبیوں کی اتباع کریں، پھر ان کی اس بنیاد کی وجہ سے جس بنیاد کے اوپر وہ اپنے فکر و عمل کی بنیاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ نبیوں کو بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. گویا اس طرح سے پھر نظام زندگی کا ایک عالمگیر بگاڑ شروع ہوتا ہے، اور وہ اس کی سیاست کو بھی ختم کرتا ہے، معیشت کو بھی، معاشرت کو بھی. بالکل ایک نیا نظام جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک عالمگیر تباہی وہ سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ کوئی بھی قوم جب فکری طور پر اور عملی طور پر تباہی کے دھانے پر پہنچتی ہے تو شریعت قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ ایک دو میں سے ایک نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے. یا تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی واپسی کا فیصلہ فرماتا ہے اور قوم واپس آ جاتی ہے. تو جس طرح قوم نوح جو ہے، رب لا، حضرت نوح علیہ السلام کو پھر کہنا پڑا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، اور تباہ و برباد ہو گئی، پھر ساری عالمگیر تباہی آئی. تو یہ جو قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے یہ اس وقت اپلائی ہوتا ہے. دیکھیں، یا تو تباہی ہے اور یا پھر بقا ہے. ان دونوں میں سے آپ سمجھ لیجئے. تباہی جب ہوتی ہے تو وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوتی، اس پہ دہائیاں لگ جاتی ہیں، it takes decades. اور اسی طرح سے اگر واپسی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوتی، اس پہ بھی دہائیاں لگ جاتی ہیں کہ قومیں واپس آ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ قوم جو ہے وہ زیادہ دیر آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچی رہے اور وہیں پہ موجود رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بچا لیا. تو اس موقع پر کیسے بچا لیا؟ وہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم اللہ پر، اللہ کی اپنے اوپر جو نعمت ہوئی ہے، جو انعام ہوا ہے، اس کو یاد کرو. اور وہ کون سا انعام ہوا تھا؟ کہ جب اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم دشمن تھے اور تمہاری اللہ تعالیٰ نے آپس میں دل ملا دیے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. وہ کون سی نعمت تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. تو نبی جب آتے ہیں تو وہ شریعت کو، وحی کو، روحانیت کو، وہ ایمان کو وہ بڑھاوا دینے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کے لیے آتے ہیں. لوگوں کو الحاد سے واپس لا کر اسی اصل بنیاد کی طرف لانا چاہتے ہیں جس سے لوگ اللہ کے قریب ہوں اور الحاد سے بچ جائے. لیکن جو لوگ اپنے اسی فکری منہج کے اوپر زندگی گزارنے کے اوپر پختگی اختیار کر لیتے ہیں، جو ہوائے نفس کی بنیاد پر ہے، جو مادیت کی بنیاد پر ہے، جو عقلیت کی بنیاد پر ہے، وہاں پھر اصلاح کا عمل رک جاتا ہے. اور جہاں اصلاح کا عمل ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی کا فیصلہ آ جاتا ہے. اگر واپسی ہونی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے، اس کے اندر مصلح انبیاء وہ بھیج دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے تباہی و بربادی کا تو پھر عمل اصلاح کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس قوم میں اصلاح کا عمل جاری نہ ہو تو وہ قوم تو اب تباہی کا انتظار کرے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو قوم اصلاح کا عمل جاری نہیں رکھی ہوئی ہوتی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور جو قوم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا، اس کے اوپر یوں عذاب نہیں آتا، مکمل تباہی نہیں ہوتی، ان کی پھر واپسی ہو جاتی ہے اصلاح کا عمل جاری ہو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ
اور اس حال میں کہ اس کے بستیوں کے لوگ جو ہیں وہ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں، مصلحون، وہ اصلاح کر رہے ہوں. اور اصلاح کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ نقص کی بنیاد، نقص کا تصور چاہتا ہے. نقص یعنی خرابی، کمی. کسی شخص میں نقص کا احساس ہوگا تو اصلاح ہوگی، اگر نقص کا احساس نہیں ہوگا تو اصلاح کا عمل نہیں ہو سکتا. اور نقص کے احساس کے لیے ضروری ہے کہ انسان وحی الہی کی تعلیمات حاصل کرے. لہذا اگر کسی نے قرآن کے فلسفہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہو اور تباہی و بربادی سے بچنا ہو کسی قوم نے، اس کو وحی الہی کی طرف آنا پڑے گا. اور ظاہر ہے اب تو کوئی نبی تو آنا نہیں، اب امتی ہیں، کام امتیوں پر آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام امتیوں کے لوگ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. تو اب یہ کام جو ہے وہ ہر اس شخص کو کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم عطا فرمایا ہے. لہٰذا جیسے جیسے تاریخ اس کی الہاد کی آگے بڑھتی ہے، ویسے ویسے مصلحین کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر کے انبیاء کے لائے ہوئے دین کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. یہی ایک ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، وگرنہ ہم الہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے قوم عاد و سمود، انہوں نے کس طرح سے الہاد کیا. قوم ابراہیم کے ہاں کس طرح سے الہادی فکر تھی. پھر فرعونہ مصر کے ہاں الہادی فکر کیا تھی، ایک نیا روپ تھا الہاد کا. بنی اسرائیل کا الہاد کیسا تھا. پھر یونانی فلسفہ میں الہاد کی بنیادیں کیا تھیں. اور اسی طرح رومی طرز فکر و عمل جو ہے وہ الہاد کی ایک نئی صورت تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت الہاد کی نوعیت کیا تھی، اور پھر عیسائیت میں الہاد کی بنیادیں کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں، مسلم فکر میں الہاد کی ابتدا کس طرح سے ہوئی. یہ انشاءاللہ ہماری تاریخ الہاد کے موضوعات ہوں گے اگلے لیکچر میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کا صحیح علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا سوال لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں. بھائی یا بہن کا سوال ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو آپ نے بتایا ہے پیغمبروں اور نبیوں کی ڈفرینشیٹ کیا ہے ان کو، جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا یہ کس لحاظ سے ہیں، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ٹاپ پہ ہیں پھر اس لحاظ سے؟ یہ کائنڈلی وضاحت کر دیجیے گا. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ٹاپ پہ ہیں. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہ فضیلتیں جو ہیں پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں لوگوں پر، دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. تو فضیلتوں کے کئی پہلو ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. جی، اور اولو العزم کس لحاظ سے شیخ آپ نے کہا ہے، جو یہ 5 کو کہا ہے آپ نے؟ یہ قرآن حکیم میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو رسولوں میں سارے رسولوں کو اولو العزم نہیں کہا گیا، اولو العزم من الرسل کہا گیا کہ رسولوں میں سے کچھ جو ہیں وہ اولو العزم ہیں. تو یہ جو کچھ اولو العزم ہیں اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اس کو مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد یہ 5 جو ہیں من الرسل، رسولوں میں سے ان 5 کو اللہ کریم نے اولو العزم کہا گیا ہے، کیونکہ سب کو تو اولو العزم نہیں کہا. تو ان میں جو 5 ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ ان کی تفصیل مختلف دلائل کی بنیاد پر مفسرین نے یہ 5 قرار دیے ہیں. اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سارے نبیوں کو ستایا گیا، لیکن آزمایا گیا، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں میرے اوپر آئی ہیں. اور اس اعتبار سے جب مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ان اولو العزم رسولوں کا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں فرمایا کہ کون کون سے ہیں، لیکن من الرسل بتاتا ہے کہ یہ سارے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ہیں. اور وہ کچھ کتنے ہیں اس پر جو ہے وہ علماء کا اور مفسرین کا خیال ہے کہ وہ 5. واللہ اعلم بالصواب.
जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा शेख। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक सवाल कमेंट में आया है शेख, ये अस्सलाम वालेकुम बोलो शेख मोहतरम, अल्लाह का वजूद पे शक नहीं है, लेकिन कभी ऐसे वसवसे आ जाते हैं खासतौर पर जब नींद से उठें, कैसे से बचा जाए और क्या ये इल्हाद की शक्ल है? नहीं, ये जो ख्यालात मुख्तलिफ आते हैं ये इल्हाद हो ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि इल्हाद इसकी, ये जो आपको ख्यालात आ रहे होते हैं उल्टे सीधे, हम उसके लिए कोई दलील थोड़ी पकड़ रहे होते हैं, ना उसके पीछे हमारी कोई दलील होती है, ना हम उसके ऊपर इसरार कर रहे होते हैं। हम तो सिर्फ वो तो ख्यालात आते हैं, आके चले जाते हैं, हम उनको अपने जहन में जगह भी नहीं दे रहे होते, हम उसको अपनी जुबान पर भी नहीं ला रहे होते, हम अपने अमल की बुनियाद भी नहीं बना रहे होते। तो ये सारे ख्यालात वो हैं जिसके बारे में सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हमें मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी भी ख्याल की कोई बाज पुर्स नहीं है जब तक उसको इंसान जुबान पर ना लाए या उस पर अमल ना करे। लेकिन ये हर ख्याल की नहीं है, ये सिर्फ उस ख्याल की है जो गैर इरादी तौर पर आता है और इंसान पर अमल ना करे और जुबान पर ना लाए, तो उसकी बाज पुर्स नहीं है। लेकिन वो ख्याल और वो फिक्र जिसको इंसान बाकायदा तफक्कुर का अमल करता है, जिसके जरिए से और इरादी तौर पर उसको अपने फिक्र का हिस्सा बनाता है, चाहे वो इल्हादी फिक्र हो और चाहे वो सिर्फ कोई नाफरमानी की फिक्र हो, उसको जब बुनियाद बनाता है तो उसके बारे में अल्लाह के यहाँ पासपुर्स होगी। वही तुबदू माफी अनफुसिकुम और तुखफूहु युहासिबकुम बिल्लाह। जो तुम नफ्स तुम्हारी दिलों में जो कुछ है तुम्हारे नफ्स में, वो चाहे जाहिर करो और चाहे तुम छुपाओ, वो पूछा जाएगा। इसी तरह फरमाया इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। जिस तरह से आंखों से बाज पुरस होगी, जिस तरह से कानों से बाज पुरस होगी, इसी तरह दिलों से भी बाज पुरस होगी। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो इरादी तौर पर तफक्कुर का अमल करता है, चाहे वो उससे लज्जत उठाता है, हज उठाता है, चाहे वो किसी के खिलाफ प्लानिंग करता है, जो इरादी तौर पर करता है उसकी तो बात उसका तो हिसाब देना पड़ेगा क़यामत वाले दिन। अलबत्ता जो या आपने कहा कि नींद से उठता है उस वक्त ख्याल आ जाता है या कोई इधर उधर इंसान को ख्यालात आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तो सहाबा किराम के साथ भी हो जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, उनकी फिक्री कैफियत और होती थी, कल्बी कैफियत, और घरों के जाते थे उनकी कैफियत और होती थी। और साहबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बात का इजहार भी किया, तो आपने फरमाया कि ये ना निफाक की अलामत है, ना ही ये किसी फिक्री कजी की अलामत है। ये तो अल्लाह ताला ने तबीयत का उतार चढ़ाव रखा है। अगर तुम्हारी तबीयत में एक ही किस्म की कैफियत रहे तो तुम तो रोते ही रहो हमेशा और कभी कोई अपनी जिंदगी का काम ना कर सको। तो ये अल्लाह ताला ने उतार चढ़ाव रखा है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ना इल्हाद है ना निफाक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी ठीक है शेख जी अहमद। उसामा भाई। शेख ये एक ठीक है आखिरी जी, सवाल अल्लाह ले हाफिज। लेते हैं, ये चैट में आया था शेख, बस ये आखिरी सवाल। एक दो बहुत अजीब सवाल करती है कि अल्लाह ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, मुश्किलात में क्यों डालता है, क्या ये इल्हाद की तरफ लेकर जा सकता है? देखिए बेटे, असल में मैं मुझे नहीं पता कि ये किस यानी ज़हनी सतह के लोग हैं जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। लेकिन ये जो इस तरह के ख्यालात आते हैं ना, अल्लाह ऐसा क्यों करता है और अल्लाह ऐसा क्यों करता है, इसके लिए एक जवाब तो ये है कि अल्लाह ताला की मर्जी के ऊपर हम कोई कदगन नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने ये सारा कुछ क्यों किया है। और अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान में मुब्तला किया है। हम इम्तिहान में मुब्तला हो चुके हैं, ये हकीकत है। अब हमारे ज़िम्मे ये नहीं है कि हम इसके ऊपर हमेशा सोचते रहें कि अल्लाह ने क्यों बनाया है। मसलन एक शख्स था, वो मुझे मिला, वकील टाइप आदमी था, और उसने कहा मैं इम्तिहान नहीं देना चाहता,
اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں امتحان لینا چاہتا ہے؟ میں امتحان دینا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں امتحان لینا چاہتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم پیدا اپنی مرضی سے ہوئے، یہاں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہو، جب اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے امتحان نہیں دینا چاہتا؟ تو یہ سارے تکوینی امور ہیں، کچھ امور ہیں جو تکوینی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود سے بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، ہم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ البتہ جو تکوینی امور ہیں جو اللہ نے اپنی مرضی سے کر دیے ہیں، اس کے بارے میں انسان نہ امتحان میں مبتلا کیا جائے گا اور نہ ہی انسان کو اس کی وجہ سے کہ قیامت والے دن کوئی سوال ہوگا۔ یہ ہے امتحان میں عدل کا معیار، کہ آپ کو اگر کالا بنایا گیا ہے، گورا بنایا گیا ہے، قد بڑا ہے، چھوٹا ہے، آپ کسی افریقہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ یورپ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ ایشیا میں، پاکستان میں، جہاں بھی پیدا ہوئے ہیں، آپ کو محرومیاں آئی ہیں، آپ کو خوشحالی آئی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس طرح کی، اس کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ آپ سے جو باز پرس ہوگی، آپ سے جو سوال ہوگا، وہ اس چیز کے بارے میں ہوگا جس کے بارے میں آپ کو استطاعت اور طاقت دی گئی ہے۔ وہ سوال جو ہے امتحان کا، وہ ہر شخص کا مختلف ہے، وہ حکمران کے لیے اور ہے، عواموں کے لیے، عوام الناس کے لیے سوال اور ہے، ہر شخص کے امتحان کا جو ہے ہو سکتا ہے وہ اس قدر مختلف ہے۔ مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا سوائے اس کی وسعت اور طاقت کے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ وسعت اور طاقت ہر فرد کی دوسرے سے نہ ملتی ہو، ہر انسان کی یہ وسعت اور طاقت اور امتحان کا معیار، امتحان کی سطح اور امتحان کی نوعیت مختلف ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، یہ تو اس شخص کو سوال جو ہے زیب دیتا ہے جو اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہو اور اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا ہو اور اپنی مرضی سے رہ رہا ہو۔ ہم اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اللہ کی مرضی سے ہی ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ البتہ تھوڑا سا اس نے اختیار دیا ہے صرف ہمارا امتحان لینے کے لیے، اور اس امتحان لینے کے لیے جو اختیار دیا ہے اس کے بارے میں ہی اس نے ہمارے سے سوال کرنا ہے۔ باقی ساری چیزیں جو اس نے اپنی مرضی سے بنائی ہیں اس کے بارے میں اس نے کوئی سوال نہیں کرنا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے سوال کرنے والے کہ یہ کیوں کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے۔ البتہ قرآن میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بہرحال کہی ہے کہ جو لوگ امتحان نہیں دینا چاہتے وہ اس زمین کے گولے سے اتر جائیں اور آسمان کے دائرے سے باہر نکل جائیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جو لوگ اگر یا معشر الجن ان استطعتم، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، جنوں اور انسانوں، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو آسمان کے گولے سے باہر نکل جاؤ۔ ظاہر ہے کون نکل سکتا ہے اور کس کی یہ مجال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا سوال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اگر یہ صرف یعنی معصومیت میں یہ سوالات ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئی الحاد نہیں ہے، اور اگر یہ سوالات پڑھ لکھ کے اور سارے جو علوم کے جو معیارات اور اس کے سٹیپس طے کرنے کے بعد کے سوالات ہیں تو پھر یہ الحاد کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔